السلام علیکم ویورز، اپوزیشن جماعتوں کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں آج پروگرام میں بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی دفعہ چینل دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی پولیٹیکل اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اگر میرا پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، ایک خبر یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کا میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے ایکشن پلان پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے نئے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلے ہی مولانا فضل الرحمان کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ بنانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دینے کی تجویز دی تھی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ماسوائے پیپلز پارٹی کے باقی تمام جماعتوں نے بھی مسلم لیگ نون کی اس تجویز کی حمایت کی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے ارکان نے کہا کہ یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی قیادت ہی کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے رہبر کمیٹی میں فرت اللہ بابر اور نیر بخاری ممبرز ہیں۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بھی مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے کی تجویز کی توثیق کر دی ہے۔ آج جو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اس میں بھی میاں نواز شریف نے اپنی تجویز سے مولانا کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنائے گی تو اس کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ کا باضابطہ فیصلہ ہو جائے گا۔ قوی امکانات یہی ہیں کہ پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ہی بنایا جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی مولانا کو سربراہ بنانے کی مخالفت بھی کرے گی، جس کے اب امکانات کم ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے مخالفت بھی کی تو بھی اکثریتی بنیادوں پر مولانا کو ہی سربراہ بنائے جانے کا قوی امکان ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مولانا کے نام کی اس لیے مخالفت نہیں کرے گی کیونکہ پیپلز پارٹی ایک تو مولانا کو اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہے گی، دوسرا پیپلز پارٹی کی مخالفت کرنے سے اپوزیشن کے اندر اختلافات بڑھیں گے اور پھر اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور اے پی سی میں کیے گئے فیصلے بھی بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے خلاف سب سے ایگریسو مزاج میں مولانا ہی ہیں اور اب نواز شریف بھی ہوئے ہیں، لیکن مولانا 25 جولائی 2018 کے انتخابی نتائج کے بعد ابھی تک اپنے پہلے ہی سخت موقف اور پالیسی پر قائم ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے پورے دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر تو ڈیل کرنے یا فوائد اور رعایت لینے کے الزامات لگتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت کے خلاف بڑا اقدام اٹھانے میں سیریس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہی اپوزیشن کی یا مولانا کی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی، چاہے وہ آزادی مارچ ہو یا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو یا کسی بڑی اور متنازع قانون سازی کا معاملہ ہو۔ اس لیے پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا سے بہتر اور کوئی نہیں چلا سکتا۔ یہ احساس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں اسمبلیوں سے استعفے کے حوالے سے خصوصی کمیٹی کے قیام پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اچھا تو ویورز، یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح اپوزیشن جماعتوں کا مرکزی سطح پر پی ڈی ایم بننے جا رہا ہے، اس کی باضابطہ پوری باڈی ہوگی، اسی طرح چاروں صوبوں میں بھی پی ڈی ایم کی صوبائی سطح پر صوبائی باڈیز ہوں گی اور اسی طرح ضلعی لیول پر بھی ضلعی باڈیز بنیں گی۔ تو ملک بھر میں پورا ایک اسٹرکچر ہوگا جس کے ذریعے ملک بھر میں حکومت مخالف تحریک چلائی جائے گی۔ ویورز، دوسری خبر یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جے یو آئی کا اہم مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں اکرم خان درانی اور مولانا عبدالغفور حیدری سمیت اہم رہنما شریک ہوئے۔ جے یو پی کے سربراہ مولانا اویس نورانی نے بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔
اس اجلاس میں 4-5 اہم ایشوز پر مشاورت کی گئی ہے۔ ایک تو آرمی چیف سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں اور شیخ رشید کی ان ملاقاتوں سے متعلق بیانات کا جائزہ لیا گیا، اور شیخ رشید کے اپوزیشن کے خلاف بیانات اور ان ملاقاتوں کے پس منظر میں اپوزیشن کو بدنام کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ بھی محسوس کیا گیا کہ اے پی سی کے سخت فیصلوں کے بعد جان کے شیخ رشید کو اپوزیشن کے خلاف میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نیب کی حالیہ کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جس میں خبریں آئیں کہ نیب پشاور نے مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجا ہے اور مولانا کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں آئندہ ہفتے نیب پشاور نے طلب کر لیا ہے، جبکہ مولانا کے قریب ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک مولانا کو نیب کا نوٹس ہی موصول نہیں ہوا اور پروپیگنڈا پہلے سے ہی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے ڈی آئی خان سے مولانا کے پرسنل سیکرٹری طارق خان کے والد موسیٰ خان کو بھی آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، جس کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ موسیٰ خان مولانا کی آبائی تحصیل پہاڑ پور کے جے یو آئی کے امیر ہیں اور کے پی کے میں فارسٹ افسر رہے ہیں۔ خود پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم بھی موسیٰ خان کے کام کی تعریف کرتے رہے ہیں، لیکن اب جب مولانا نے حکومت مخالف تحریک کا محاذ گرم کرنا شروع کیا ہے تو حکومت نے مولانا کو تنگ کرنے کے لیے نیب کو مولانا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایکٹیو کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اے پی سی کے فیصلوں کے نتیجے میں اپوزیشن کی تحریک کے ایکشن پلان، پی ڈی ایم کی سربراہی اور استعفوں کے حوالے سے بننے والی خصوصی کمیٹی کے قیام پر بھی مشاورت کی گئی۔ مولانا نے اجلاس کے شرکاء کو گزشتہ ہفتے کراچی میں بلاول بھٹو زرداری سے ہونے والی ملاقات اور آج میاں نواز شریف سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ویورز، امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔